السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 7 ہے سورۃ المائدہ اور آیت نمبر 93 کے بعد 93 کے بعد پارہ نمبر 7 سورۃ المائدہ آیت نمبر 93 کے بعد پارہ نمبر 7 سورۃ المائدہ آیت نمبر 93 کے بعد 92 کے بعد 93 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لیبلون، البتہ ضرور آزمائے گا، تم کو، اللہ تعالیٰ، بے شین ساتھ کسی بھی چیز کے، من الصید حقیقی شکار میں سے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، جب تم حج عمرہ کرنے جاؤ گے، احرام باندھو گے، تو تمہاری آزمائش ہوگی کہ شکار جو ہے تمہارے قریب پھریں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا کہ تم احرام میں شکار کرتے ہو یا نہیں کرتے، کیونکہ احرام باندھا ہو حج عمرے کا تو شکار کرنے سے اللہ نے منع فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ضرور آزمائش کرے گا اس بات میں کہ جب تم حج عمرہ کرنے جاؤ، شکار تمہارے آگے پیچھے پھریں، اور یہ تمہاری آزمائش کا وقت ہوگا کہ کیا تم جو ہے شکار کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ تو احرام کی حالت میں اللہ نے کسی قسم کا بھی شکار جو ہے خشکی کا وہ کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ روکا ہے۔ تنالہ، پہنچتے ہیں اس شکار کو، ایدیکم، ہاتھ تمہارے، ورماحکم، اور نیزے تمہارے۔ تم شکار پر جو ہے نیزے پھینکتے ہو یا اپنے ہاتھ سے جو ہے قریب آتا ہے تو اس کو پکڑ لیتے ہو، یہ تمہاری آزمائش ہوگی جب تم نے احرام باندھا ہوگا حج یا عمرے کے لیے۔ لیعلم، تاکہ وہ آزما لے، من، کون ہے، یہ خواب ہو، جو ڈرتا ہے، ہو، اس اللہ سے۔ اللہ نے یہ شکار بھیج کر تمہاری آزمائش کرنی ہے کہ کون ہے جو احرام کی حالت میں اللہ سے ڈرتے ہوئے شکار جو ہے وہ نہیں کرتا۔ یہ اسی طرح آزمائش ہے جس سے یہودیوں کی آزمائش ہوئی تھی، انہیں کہا گیا تھا کہ ہفتے کے دن تم مچھلیوں کا شکار نہ کرنا، عبادت کا دن ہے، اور آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے باقی دنوں کے مقابلے میں ہفتے کے دن کثرت سے مچھلیاں بھیج دیتے، پانی کے اوپر تیرتی پھرتی، باقی دنوں میں کوئی مچھلی جو ہے نظر نہ آتی۔ چنانچہ یہودیوں نے اس آزمائش میں مچھلیاں پکڑیں، ہفتے کے دن جو ہے دریا کے پانی کنارہ کاٹ کر نشیبی جگہوں میں جو ہے وہ مچھلیوں کو لے جاتے اور اگلے دن آ کر پکڑ لیتے۔ یہ انہوں نے ایک نیا طریقہ جو ہے اللہ کی نافرمانی کا ایجاد کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی شکلیں بندروں جیسی بنا دی تھیں، ان کی پکڑ کر دی تھی۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور آزمائے گا، ایمان والو خبردار ہے نا کہ اللہ تمہیں آزمائے گا اپنے شکار کے ذریعے، جب تم جو ہے احرام باندھے ہو اور تم اپنے ہاتھوں سے یا اپنے نیزوں سے ان کا شکار کرو، تو یہ تمہاری آزمائش ہوگی۔ خبردار رہنا، اس آزمائش میں جو ہے اللہ کا حکم بھول نہ جانا، ورنہ سزا ہو جائے گی۔ فرمایا لیعلم اللہ، تاکہ آزمائے اللہ تعالیٰ، من یخافہ، کون ہے جو ڈرتا ہے اس اللہ سے، بالغیب، چھپ کر۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے سامنے نہیں ہے، کوئی اور شخص بھی نہیں دیکھ رہا اس کو، لیکن اللہ جو ہے خفیہ تو ہے، لیکن دیکھ رہا ہے وہ تو اس کو، ان آنکھوں سے تو نظر نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، لیکن ہے وہ ہمارے ساتھ۔ تو چھپ کر جو ہے، لوگوں سے چھپ کر جو ہے شکار کرنا احرام کی حالت میں، یہ تمہاری آزمائش ہے، اس آزمائش میں اللہ سے ڈرو۔ جب احرام میں ہو تو خشکی کا شکار بالکل نہ کرو۔
فمن اعتدی پر جو شخص زیادتی کرے گا بعد ذالک کے بعد اس کے، اس اللہ کے فیصلے کے بعد جو بھی زیادتی کرے گا، احرام کی حالت میں شکار پکڑے گا، شکار کرے گا، فلہ پس واسطے اس کے عذاب علیم، عذاب ہے دردناک۔ تو یہ خشکی کا جو ہے شکار جو ہے اللہ تعالیٰ نے احرام کی حالت میں شکار کرنے سے جو ہے منع فرما دیا ہے، اور ساتھ فرمایا کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے، اگر تم آزمائش میں ناکام ہوئے تو پھر تمہاری بنی اسرائیل کی طرح تمہاری جو ہے وہ پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، جس طرح بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بندروں نے بنا دی تھی، بندروں جیسی، اور 3 دن کے بعد ان کو ختم کر دیا تھا۔ یاد رکھیں، اللہ سے ڈریں اور اللہ کے اس حکم کو جو ہے نظر انداز نہ کریں، ورنہ اللہ کی پکڑ میں آ سکتے ہو۔ اور لیکن اگر سمندر کا راستہ ہے، کشتی کے ذریعے، بحری جہاز کے لیے کوئی احرام باندھ کر جو ہے جاتا ہے عمرے حج کے لیے، تو سمندر کا شکار جو ہے وہ اس کی اجازت ہے۔ سمندر کے پانی میں سے مچھلیاں پکڑ کر جو ہے کھانا بے شک احرام باندھا ہو، اس کی اجازت ہے، لیکن خشکی کے جو جانور ہیں شکار کے لیے ان کو شکار کرنا اللہ نے روک دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا، نہ قتل کرو، الصید، حقیقی شکار کو، اس حالت میں انتم کہ تم حرم احرام میں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے منع فرما دیا ایمان والوں کو۔ اس سے پہلی آیت نے فرمایا کہ تمہاری میں آزمائش کروں گا شکار کے ذریعے، کہ تم میرے حکم کو مانتے ہوئے شکار سے دور رہتے ہو یا میرے حکم کی خلاف ورزی کر کے شکار کرتے ہو خشکی کا احرام کی حالت میں۔ اب اس آیت میں آ گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا الصید، نہ قتل کرو تم، نہ ہلاک کرو تم شکار کو، وانتم حرم، اس حالت میں، اس حالت میں، انتم کہ تم حرم احرام میں ہو، جب تم احرام میں ہو، احرام کی حالت میں ہو حج عمرے کے لیے، تو پھر تم جو ہے خشکی کا شکار نہ کرو۔ فمن قتلہ، اور جو شخص قتل کرے گا اس شکار کو، منکم، تم میں سے، متعمدن، جان بوجھ کر، جو مسئلہ جانتے ہوئے شکار کرے گا، فجزاء، پس بدلہ ہے، مثل و برابر، ما، اس جانور کے، قاتلہ، جس کو اس نے ہلاک کیا، من النعام، جانوروں میں سے، چوپایوں میں سے۔ فرمایا اگر کوئی جان بوجھ کر شکار کر لیتا ہے احرام کی حالت میں، تو اس کے برابر جو ہے جانور کو جو ہے وہ خرید کر جو ہے اس کو ذبح کر کے اس کا کفارہ ادا کرے۔ جس نے یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے احرام کی حالت میں شکار کیا ہے جان بوجھ کر، تو اس کا جو ہے کفارہ یہ ہے کہ اس جانور جو ہے چوپایا جو ہے جس کا شکار کیا ہے، اس کے برابر جو ہے جانور خرید کر وہ اس کو جو ہے کفارے کے طور پر ذبح کرے۔ یحکم، فیصلہ کریں گے، بہی، ساتھ اس بات کے، ذوا عدل، انصاف والے، منکم، تم میں سے، ذوا، دو، الف کی وجہ سے دو انصاف والے، منکم، تم میں سے دو انصاف والے لوگ جو ہے وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ اس جانور کے بدلے میں کون سا جانور جو ہے وہ خرید کر ذبح کر کے اور حرم کے جو غریب مسکین ہیں ان کو ان کا گوشت کھلائے گا۔ ہدین، یہ قربانی کرنا ہے اس جانور کی جس جانور کا شکار کیا، اور انصاف کرنے والے جو ہے 2 مردوں نے انصاف کر دیا، اس کے بدلے فلاں جانور جو ہے وہ ذبح کر کے اس کو قربان کر کے، تو بالغ الکعبہ تھے، وہ ہدیہ جو ہے وہ جو قربانی کا جانور ہے وہ بالغ پہنچنے والا ہے الکعبہ تھے، حقیقی کعبہ کو،
مطلب کہ خانہ کعبہ کے جو مسکین ہیں وہ جو ہے ان کو ان کا گوشت جو ہے وہ کھلایا جائے گا۔ او کفارتن، یا کفارہ ہے طعام و کھانا مساکینہ، مسکینوں کا، یا پھر وہ انصاف کرنے والے جو ہیں وہ اس کو کہیں گے کہ بھائی تو اتنا جو ہے وہ اتنے جو ہے مالیت کا جانور جو ہے جو ذبح نہیں کر سکتا، یہاں کھلانے کا بندوبست نہیں ہے، تو پھر اس طرح کرو کہ اس کی قیمت کے برابر کھانا لے کر حرم کے مساکین جو ہے ان کو کھلا دو۔ او عدل و ظالے کا، یا بدلہ ہے اس بات کا سیامن روزے، لے یذوق کا، تاکہ وہ چکھے وبالا سزا امر ہی اپنے کام کی۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ روزے رکھے۔ پہلا تھا کہ وہ جو مکہ مکرمہ جو ہے کعبہ جو ہے بیت اللہ جو ہے اس کے مسکینوں کو جو ہے جو منصفوں نے انصاف کرنے والوں نے جانور ذبح کر کے قربان کر کے اس کا گوشت کھلانے کا حکم دیا ہے، فیصلہ دیا ہے، یا تو ان کو گوشت جو ہے کھلائے اور یا پھر جو ہے وہ ان کو کھانا کھلائے۔ تیسری بات ہے کہ اگر یہ دو کام نہیں کر سکتا تو پھر وہ روزے رکھے، یہ ہے اس کا کفارہ۔ اف اللہ ہو، معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اما اس سے سلفا جو گزر گیا، اس حکم سے، اس آسمانی اللہ کے فیصلے سے پہلے جو لوگوں نے کیا، جو کچھ علم نہ ہونے کی وجہ سے، دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے جو کیا ہے اس کی معافی ہے، وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اف اللہ ہو، معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اما اس سے سلفا جو گزر گیا، اس حکم کے آنے کے سے پہلے جو غلطیاں ہوئی ہیں مسئلہ نہ پتہ ہونے کی وجہ سے، تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ ومن عاد، اور جو شخص دوبارہ یہ کام کرے گا، پھر جو ہے دوبارہ دوسری بار یہ کام جان بوجھ کر کرے گا، خلاف ورزی کرے گا، اللہ کے حکم کی شکار کرے گا احرام کی صورت میں، تو پھر کیا ہوگا؟ فینتقم اللہ، بس انتقام لے گا اللہ تعالیٰ منہ، اس شخص سے جس نے ایک دفعہ جو ہے شکار کیا، غلطی کی ہے، مسئلے کا پتہ تھا، جان بوجھ کر شکار کیا احرام کی حالت میں، تو اس کا کفارہ جو ہے 3 صورتوں میں اللہ نے بیان کر دیا اور فرمایا کہ اس کفارہ ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو معاف کر دیں گے۔ اور اگلی بات یہ فرمائی کہ جو جان بوجھ کر پھر جو ہے یہ جرم کرے گا، جانتے ہوئے یہ جرم کرے گا، تو پھر اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس شخص سے انتقام لے گا، اس کو سزا دے گا کہ اس نے جان بوجھ کر جو ہے، پہلی دفعہ تو چلو ہو گیا، اس کا کفارہ ادا ہو گیا، اب جان بوجھ کر دوسری دفعہ جو ہے اس نے جو رب کی نافرمانی کی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کڑی سزا دے گا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ عزیز، بہت زبردست ہے، ذو انتقام، انتقام لینے والا ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ احل، حلال کر دیا گیا، لکم واسطے تمہارے، صید البحر، شکار سمندروں کا۔ میں نے پہلے بتایا کہ جو لوگ سمندروں کے ذریعے، سمندری جہازوں کے ذریعے، کشتیوں کے ذریعے حج یا عمرہ کرنے آتے ہیں، تو اس سفر میں، سمندری سفر میں جو ہے ان کو اجازت ہے کہ بے شک انہوں نے احرام باندھا ہو، وہ سمندر کا شکار کر سکتے ہیں کھانے کے لیے، کیونکہ سمندر میں کوئی دکانیں قریب نہیں ہوتی جہاں سے کچھ کھانے کی چیزیں لے کر جو ہے انسان جو ہے اپنا پیٹ بھر لے، تو اس لیے سمندروں کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ اگر بے شک تم نے احرام باندھا ہے، سمندر سے شکار کر کے مچھلیاں پکڑ کر ان کو پکا کر کھا سکتے۔ فرمایا کہ احل لکم، حلال کر دیے تم واسطے تمہارے، صید و شکار، البحر، تمام سمندروں کا، وطعامہ، اور کھانا ان کا،
متاعن یہ سامان ہے، لکم فائدہ ہے، متاع کے معنی سامان یا فائدہ، فائدہ ہے لکم واسطے تمہارے، ولی سیارت واسطے مسافروں، سیارہ کے معنی سیر کرنے والے یعنی مسافر جو سمندروں کے سفر کرتے ہیں ان کے لیے اللہ نے احرام کی حالت میں بھی سمندری شکار مچھلیاں پکڑنا جو ہے جائز قرار دے دیا۔ وہ حرما اور حرام کر دیا گیا علیکم اوپر تمہارے صید البر شکار خشکی کا، زمین پر جو ہے جو شکار ہے وہ تم نہیں کر سکتے جب تم نے احرام باندھا ہو حج یا عمرے کا۔ احرام اگر کھول دیا ہے تو اس کے بعد تم شکار کر سکتے ہو حرم کی حدود سے باہر، حرم کی حدود کے اندر کوئی بھی شکار نہیں کر سکتا، احرام والا ہو یا غیر احرام والا ہو، کوئی بھی حرم کی حدود کے اندر جو ہے مکہ مسجد الحرام کی جو حدود ہے اس کے اندر جو ہے کوئی بھی شکار نہیں کر سکتا کسی صورت میں بھی۔ فرمایا کہ وحرم علیکم اور حرام کر دیا گیا اوپر تمہارے، علیکم اوپر تمہارے صید البر شکار خشکی کا، ما دمتم جب تک رہو تم حرم احرام میں، خشکی کا شکار تم پر اس وقت تک حرام ہے جب تک تم جو ہے وہ احرام کی حالت میں ہو، بالکل شکار خشکی کا نہیں کر سکتے احرام کی صورت میں۔ احرام کھول دو پھر حدود حرم جو ہے مسجد الحرام کی جو چاروں طرف جو ہے وہ حدود ہے اس سے باہر شکار کر سکتے ہو اگر تم نے احرام کھول دیا ہے۔ واتقوا اللہ اور ڈر جو اللہ تعالیٰ سے، اللہ ذی وہ ذات الیہ طرف جس کی تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے، اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اکٹھے کر کے تم سے حساب لینا ہے کہ تم نے دنیا میں جو ہے کون کون سی نافرمانیاں کی اور اس کی سزا دینی ہے یا معاف کرنا ہے۔ جعل اللہ ہو بنا دیا اللہ تعالیٰ نے الکعبۃ خاص کعبہ شریف، اللہ کے گھر کا نام جو ہے پرانا جو ہے کعبہ ہے، البیت الحرامہ جو خاص گھر ہے خاص احترام والا، قیاماً قیام کے لیے اللہ تعالیٰ نے للناس واسطے تمام لوگوں کے، دنیا کے تمام لوگوں کے لیے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ایمان والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو جو احترام والا گھر ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ ان کے قیام ٹھہرنے قیام کرنے رہنے کے لیے تمام مسلمانوں کے ایمان والوں کے لیے کہ رہنے کے لیے اس کو اجازت دی ہے۔ والشہر الحرامہ اور بنایا اللہ تعالیٰ نے خاص مہینے خاص احترام والے کو، یہ حج کے مہینے ذوالقعدہ ذوالحج اور محرم تین یہ، اور چوتھا جو ہے وہ رجب ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے قابل احترام بنا دیا ہے۔ والہدیہ اور حقیقی قربانی کا جانور جو ہے وہ بھی قابل احترام ہے، یعنی جس کو جانور کو قربانی کے لیے وقف کر دیا ہے اب وہ کسی اور کام میں جو ہے وہ ذبح نہیں ہو سکتا، وہ کسی شادی بیاہ میں ولیمے میں کسی بھی جو ہے قسم کی کسی بھی جو ہے فنکشن میں جو ہے وہ ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ جس کو قربانی کے لیے وقف کر دیا ہے، زبان سے کہہ دیا ہے کہ یہ جانور قربانی کے لیے، تو وہ قربانی کے لیے ہی ہوگا، کسی اور مقصد کے لیے نہیں ہوگا۔ والقلائد اور تمام پٹے والے جانور، عرب جو تھے نشانی کے طور پر جو ہے چوپایوں کے گلے میں جو ہے پٹے ڈال دیتے، یہ نشانی بتانے کے لیے کہ یہ جانور جو ہے اللہ کے نام پر ہے، اس کو کوئی بھی ہے پکڑے نہ، ذبح نہ کرے، چوری نہ کرے، کچھ نہ کہے، اس کو اذیت نہ پہنچائے۔ تو یہ جانور جو تھے عرب جو تھے وہ پٹا ڈال کر نشانی کے طور پر جو ہے لوگوں کو پیغام پہنچاتے تھے اس پٹے کے ذریعے کہ یہ جانور اللہ کے نام پر ہے، اس کو کوئی شخص ذبح نہیں کر سکتا اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اس کو کوئی چوری نہیں کر سکتا، اس کو کوئی بیچ نہیں سکتا، اس کو پکڑ نہیں سکتا، یہ سب پابندیاں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے
پہلی بات کیا ہے کہ خانہ کعبہ کو جو احترام والا گھر ہے اس کو تمام دنیا کے ایمان والے لوگوں کے لیے قیام کرنے کے لیے، قیام ٹھہرنے کے لیے یا نماز پڑھنے کے لیے جو ہے مقرر کر دیا ہے۔ اور خاص مہینے احترام والے جو ہیں ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب، یہ بھی قابل احترام ہیں، ان میں لڑائی نہیں کی جا سکتی۔ یہ حج کے مہینے، جن مہینوں میں حاجی جو ہے وہ بیت اللہ تک حج عمرے کے لیے جاتے اور واپس آتے ہیں اپنے ملکوں میں، یہ 3 مہینے جو ہے یہ قابل احترام ہیں، ان میں کوئی لڑائی جنگ نہیں ہو سکتی۔ یہ روز اول سے اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کر دیا۔ والہدیہ، اور تمام قربانی کے جانور جو ہیں وہ بھی قابل احترام ہیں، ان کو جو ہے صرف قربانی کے لیے ذبح کیا جا سکتا ہے، کسی اور کام کے لیے۔ والقلائد، اور تمام جو ہے پٹے والے جانور جو اللہ کے نام پہ کر دیے گئے ہیں، ان کو وہ اللہ کے نام پر ہی ذبح کیا جائے گا، کسی اور مقصد کے لیے ذبح نہیں کیا جائے گا۔ ذالک، یہ بات لتعلموا، تاکہ تم جان لو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وضاحتیں اس لیے کی ہیں ان سب باتوں کی تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، ما، جو کچھ مخلوق فی السماوات، بیچ آسمانوں کے ہے، وما فی الارض، اور جو مخلوق بھی زمینوں کے ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ سب کچھ جو ہے بتاتا اس لیے ہے کہ اللہ کو ان کے بارے میں پورا علم ہے، بلکہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق کا اللہ کو علم ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتا، میں جو مرضی کرتا پھر اس کو کیا پتہ میں کیا کر رہا ہوں، نہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، بِكُلِّ شَيْءٍ، ساتھ ہر چیز کے، علیم، بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ اعلموا، جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، شدید و سخت ہے، العقاب، خاص سزا کا۔ یہ اچھی طرح بات جان لو کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کریں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، ان کو، ان کے لیے خاص عذاب جو ہے، عقاب کے معنی عذاب، خاص عذاب جو ہے وہ ان کو دینے والا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ما علی الرسول، نہیں ہے اوپر اس خاص پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، الا، مگر، البلاغ، حقیقی پہنچانا۔ اس پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری ہے وہ صرف اور صرف یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کے آسمانی پیغام کو، وہ کون سا ہے؟ اللہ کا قرآن، کہ اللہ کے پیغام جو قرآن کی صورت میں ہے وہ سارے کا سارا لوگوں تک پہنچا دیں۔ کسی ایک بات کو جو ہے پیغمبر جو ہے چھپا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نبی علیہ السلام کے بارے میں، وما هو بالغیب بضنین، وما هو علی الغیب بضنین، ہمارا پیغمبر جو ہے، جو ہم اس کو آسمان سے وحی کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں، وہ اس میں جو ہے بخیلی یا کنجوسی نہیں کرتے، وہ اس پیغام کو ایمانداری سے، دیانتداری سے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ پیغمبر کی خاصیت ہے کہ وہ آسمانی وحی میں سے کوئی چیز جو ہے چھپاتے نہیں ہیں۔ لیکن اس پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے پورا قرآن ہی چھپا رہے ہیں، پورے کا پورا۔ اپنے جو ہے انہوں نے کتابیں چھاپ لی ہیں مذاہب کی، اور اس قرآن کو جو ہے لوگوں کو نہیں بتاتے ہیں۔ اگر کوئی کہے بھی قرآن پڑھنا تو کہتے ہیں ہمارے حضرت صاحب کی کتاب جو ہے آپ پڑھیں، تو یہ بھی قرآن ہی ہے، جھوٹ بول کر کہتے ہیں یہ بھی قرآن ہی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، جبکہ اللہ قرآن فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ وما ہوا من عند اللہ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی کتابیں اور پیغامات، لیکن وہ جھوٹ بول کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ ہمارے حضرت صاحب کی جو کتاب ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے، نعوذ باللہ، جھوٹ بولتے ہیں، بڑا کڑاکے دار جھوٹ، بے غیرتی اور بے شرمی سے جھوٹ بولتے ہیں، ذرا اللہ کا خوف نہیں ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت اللہ نے
خاص ذمہ داری جو ہے بیان کر دی ہے کہ اس خاص پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے کوئی ذمہ داری الا البلاغ، مگر کوئی ذمہ داری ہے تو اس قرآن کو لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ بلغ ما انزل الیہ، پیچھے ہم نے آیت پڑھی ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف آسمان سے اتارا جاتا ہے قرآن پاک، اس کی لوگوں تک جو ہے تبلیغ کر دو۔ تو اللہ نے تبلیغی نصاب جو ہے وہ اپنا قرآن اور اس کی آسمانی تفسیر جو ہے اس کو جو ہے تبلیغی نصاب جو ہے مقرر کیا اللہ نے، جبکہ ہم نے اپنے جو ہے بزرگوں کی کتابیں لکھی ہوئی جو ہیں جن سے دنیا کماتے ہیں، چھاپ چھاپ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اسلام سے دور لے جاتے ہیں، اسلام سے دشمنی نبھاتے ہیں ان کتابوں کے ذریعے، وہ جو ہے وہ صرف جو ہے قرآن کی دشمنی جو ہے جو دشمنی کے لیے راستہ روکتے ہیں اپنی کتابوں کے ذریعے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے کوئی ایک چھوٹی سی چھوٹی بات جو ہے اس میں بھی بخل کنجوسی نہیں کر سکتے۔ قرآن کہتا ہے وما هو علی الغیب بضنین، ہمارا پیغمبر جو ہے غیب کی باتیں جو ہم وحی کے ذریعے بھیجتے ہیں ان میں سے کسی بات پر بخیلی یا کنجوسی نہیں کرتے، یعنی اس کو چھپاتے نہیں ہیں، سب کچھ آگے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں جو اللہ کا حکم اور فیصلہ ہوتا ہے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے کہ آپ جو ہے اللہ کے ہر فیصلے کو چھوٹے بڑے کو آگے لوگوں تک جو ہے وہ پہنچا دیتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ یعلم، جانتا ہے، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو تم چھپا لیتے ہو۔ اللہ کے قرآن کی باتیں جو تم ظاہر کرتے ہو لوگوں کو بتاتے ہو وہ بھی ٹھیک، وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور جن باتوں کو چھپا لیتے ہو کہ اگر یہ باتیں ظاہر کی قرآن کی تو یہ ہمارے فرقے کے خلاف ہوں گی، لہذا اس کو چھپا لو۔ فرمایا جو چھپا رہے ہو نا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اللہ کے دین کا راستہ روکنے کے لیے، جو حقیقتیں قرآن پاک کی تم چھپا رہے ہو نا اللہ ان کو بھی جانتا ہے، تمہیں اس کی پکڑ ہوگی۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا یستوی، نہیں برابر ہو سکتے، الخبیث، ہو تمام ناپاک لوگ۔ ناپاک کون سے ہوتے ہیں؟ جو مشرک ہوں، جو کافر ہوں، جو منافق ہوں، کیونکہ انہوں نے کلمہ توحید جو ہے دل میں نہیں اتارا ہے۔ اگر کلمہ توحید جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، تو یہ کلمہ طیبہ جو ہے اگر کوئی شخص جو ہے اس کو دل سے پڑھتا ہے، محبت سے پڑھتا ہے، دلی لگن سے پڑھتا ہے، دلی لگاؤ کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اس کا دل جو ہے کفر و شرک اور منافقت سے پاک ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے اس کلمے کو دل میں نہیں اتارتا ہے تو وہ ناپاک ہی رہے گا۔ خبیث کے معنی ناپاک۔ جس نے اللہ کے کلمے کو دلی لگاؤ سے، دلی محبت سے اپنے زبان سے آگے دل میں نہیں اتارا، وہ شخص جو ہے کفر و شرک اور منافق کی وجہ سے جو ہے وہ شخص ناپاک ہے، وہ شخص جو ہے پاکیزہ نہیں ہے۔ انسان کو پاکیزہ کرتا ہے اللہ کا کلمہ توحید، اور جس کے دل میں توحید نہیں ہے وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے، جتنے مرضی حج عمرے کر لے، جتنی مرضی سخاوتیں کر لے، جتنے مرضی نیکیاں اکٹھی کر لے، اگر کلمہ توحید جو ہے مکمل طور پر دل میں داخل نہیں ہوا تو اس کی سب نیکیاں برباد، کچھ نہیں ملے گا اس کو، بلکہ الٹی سزا ملے گی کہ تم نے کلمہ طیبہ کے ذریعے اپنے دل کو پاک کیوں نہیں کیا تھا۔ تو ناپاک وہ ہوتا ہے جو کلمہ طیبہ جو ہے دل سے نہیں پڑھتا، جس کو دلی طور پر جو ہے اللہ کے کلمہ توحید سے محبت نہیں ہے، لگاؤ نہیں ہے، الفت نہیں ہے،
اس کا دل جو ہے وہ کلمہ طیبہ کو قبول نہیں کرتا، تو وہ شخص جو ہے وہ ناپاک ہے۔ تو فرمایا کہ لا یستوی، نہیں برابر ہو سکتے، الخبیث و تمام ناپاک لوگ، والطیب اور تمام پاکیزہ لوگ۔ اب پاکیزہ کون ہے؟ جس نے کلمہ توحید کو اب بڑی محبت، لگن کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اس کی شان و عظمت کو سمجھتے ہوئے اس نے زبان سے آگے اس کو دل میں شامل کر لیا، دل میں اتار لیا، تو اس کلمہ طیبہ کی برکت سے اس کا دل جو ہے وہ پاک ہو جائے گا کفر و شرک سے اور منافقت سے۔ اور جب دل پاک ہو جائے گا تو وہ سارے کا سارا جسم جو ہے اس کا پاک ہو جائے گا، وہ سارا جسم جو ہے وہ پاک ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ الا فی الجسد مضغۃ، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ ایمان والو، اس جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، ان صلحت، اگر وہ ٹکڑا جو ہے وہ درست ہے، وہ توحید سے منور ہے، وہ گوشت کا ٹکڑا جو ہے توحید کا مرکز ہے، بن گیا ہے، تو فرمایا صلح الجسد کلہ، اس ایک گوشت کے ٹکڑے کی پاکیزگی کی وجہ سے، اصلاح کی وجہ سے سارے اعضاء جو ہیں ان کی اصلاح ہو جائے گی۔ اگر دل پاک ہے، نظر پاک ہو جائے گی، نظر کسی عورت کو دیکھنے میں بددیانتی نہیں کرے گی، خیانت نہیں کرے گی۔ کان پاک ہو جائیں گے، وہ کسی فحاشی کی بات کو نہیں سنیں گے۔ اس کے اعضاء، ہاتھ پاؤں جو ہے پاک ہو جائیں گے، اگر دل پاک ہے کلمہ طیبہ سے، وہ ہاتھ اور پاؤں جو ہے کسی برائی کی طرف نہیں جائیں گے اور نہ کسی کے ساتھ ظلم کریں گے۔ اور پھر دل کے ساتھ دماغ بھی پاک ہو جائے گا، دل اور دماغ دونوں سوچتے ہیں، اس کی پھر سوچ جو ہے وہ بھی پاکیزہ ہو جائے گی۔ تو یہ ہے کیفیت۔ اور جس کے دل میں کلمہ طیبہ نہیں داخل ہوا، اس کی آنکھیں بھی غلیظ ہوں گی، وہ آنکھوں سے بددیانتی کرے گا، وہ زبان سے جھوٹ بکے گا، کسی پر بہتان لگائے گا، کسی کی خیانت کرے گا، کسی کے ساتھ دھوکہ کرے گا، لچر اور فحش باتیں کرے گا زبان سے۔ لیکن اگر دل پاک ہوگا تو اس کی زبان بھی پاک ہوگی، اس کے کان بھی، اس کا دماغ بھی پاک، اس کے سارے اعضاء، ہاتھ پاؤں اور دیگر اعضاء سب پاک ہوں گے اگر دل پاک ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان صلحت صلح الجسد کلہ، اگر دل جو ہے پاک ہے تو سارے کا سارا جسم، تمام اعضاء جو ہیں وہ پاک ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ وَإِنْ فَسَدَتْ، اور اگر وہ جسم کے اندر جو گوشت کا ٹکڑا یعنی دل ہے، اگر اس کے اندر فساد ہوا، خرابی ہوئی، گندگی ہوئی، غلط سوچ ہوئی، کفر و شرک ہوا، منافقت ہوئی، تو سارا جسم جو ہے اس کے اندر فساد پیدا ہو جائے گا، سارا جسم جو ہے اس کے سارے اعضاء جو ہے وہ بگڑ جائیں گے۔ فساد کے معنی بگڑ جانا۔ پھر کانوں کے اندر حیا نہیں ہوگا، آنکھوں کے اندر حیا نہیں ہوگا، زبان کے اندر حیا نہیں ہوگا، ہاتھ پاؤں کے اندر جو ہے حیا نہیں ہوگا، دماغ میں حیا نہیں ہوگا۔ تو کیسی اللہ تعالیٰ نے جو ہے مثال دی ہے اور دلیل قائم کی ہے کہ لا یستوی، سن لو، برابر نہیں ہو سکتے، الخبیث، و تمام ناپاک غلیظ لوگ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، وہ برابر، وہ اور والطیب اور حقیقی پاکیزہ لوگ، یہ دونوں آپس میں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ دونوں کی سمت جو ہے وہ مختلف ہے، ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ خبیث جو ہے لوگ جو ہیں ان کی سمت جہنم ہے، رب کی نافرمانی ہے، اسلام دشمنی ہے، ان کی منزل جو ہے وہ پاکیزوں کے بالکل الٹ ہے۔
اور جو پاکیزہ ہیں ان کی منزل جنت ہے۔ رب کے دین کی فرما برداری ہے، رب کے حکموں کی فرما برداری ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی جو ہے فرما برداری ہے، اور اللہ کے دین سے محبت ہے۔ جو ناپاک ہوتے ہیں ان کو کفر و شرک منافقت سے محبت ہوتی ہے۔ تو دونوں کی منزل جو ہے ایک دوسرے کے الٹ ہے، یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی بات کرتا ہے، کوئی مثال دیتا ہے، دلیل سے بات کرتا ہے، زبردستی کوئی چیز نہیں منواتا، بالکل نہیں منواتا۔ کسی کی مرضی ہے کہ پہلا سٹیپ جو ہے وہ کلمہ طیبہ جو ہے، توحید و رسالت جو ہے، اس کی اپنی مرضی ہے تو پڑھ لے، نہیں پڑھ مرضی تو زبردستی نہیں پڑھایا جاتا اس سے۔ اگر کسی نے قرآن کی باتیں سن کر جو ہے اس کا دل مائل ہو گیا ہے کہ میں بھی اس قرآن کا پڑھنے والا بن جاؤں، مسلمان بن جاؤں، ایمان والا بن جاؤں، تو اس کے اندر جب یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی اس قرآن پر ایمان لے آؤں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرما دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر ہدایت کا راستہ فوراً کھول دیتے ہیں۔ اس کی اس لگن کو دیکھ کر، اس نیت کو، ارادے کو دیکھ کر کہ قرآن کی باتیں تو بالکل صحیح ہیں، مجھے بھی یہ باتیں قبول کر لینی چاہیے، مجھے بھی قرآن کی باتوں کو مان لینا چاہیے۔ تو جب یہ دل کے اندر جو ہے وہ سوچتا ہے قرآن پاک کے بارے میں، اور مثبت سوچ کے ساتھ جو ہے وہ قرآن کی تعریف کرتا ہے، اور یہ خواہش پیدا کرتا ہے اپنے دل کے اندر کہ میں بھی قرآن کا ماننے والا بن جاؤں، میں بھی ایمان والا بن جاؤں، تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کا جو ہے دل جو ہے اس کی طرف ہدایت کا راستہ جو ہے کھول دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے قرآن کی محبت دے دیتے ہیں۔ ابلیس کی اولاد نے ابلیس کو جو ہے، جو پانیوں پر جس کا تخت ہے، وہ ابلیس جس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے، تو اس کی ساری نسل جو ہے وہ اس کے پاس جو حاضری کے لیے جاتی ہے رات کو، اور اپنی اپنی کارکردگی جو ہے بتاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے کسی سے نماز چھڑا دی، کوئی کہتا ہے میں نے کسی سے جھوٹ بلوایا، کوئی کہتا ہے میں نے کسی سے شراب پلا دی اس کو، کوئی کہتا ہے جوا کھلوا دیا، وہ سب کی باتیں سنتا ہے۔ ایک کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی کو اتنا لڑایا کہ ان کے درمیان طلاق ہو گئی۔ وہ اس کو قریب کرتا ہے، شاباش شاباش، اصل کام تم نے کیا، یہ باقی کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ وہ اس کو حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سینے سے لگاتا ہے وہ کہ شاباش، اصل کام تم نے کیا، یہ گھر کو برباد کر کے، میاں بیوی کو لڑا کر جو گھر کی بربادی کی ہے طلاق کے ذریعے، شاباش، تم نے بہت بڑا کارنامہ کیا۔ اور سارے ابلیس جو ہے، شیطان جو ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے ہر دور میں جو ہے ان کو اجازت تھی کہ وہ آسمان پر جائیں، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا آغاز ہوا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو جو ہے روک دیا کہ تم اس آسمان پر نہیں جا سکتے، اور تمام راستوں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے جو تھے سیکورٹی مقرر کر دی کہ کوئی شیطان جو ہے آسمان کی طرف نہ آئے۔ جب یہ تبدیلی آئی نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت پر، تو سب شیطانوں نے اپنے ابلیس بڑے شیطان کو جو ہے دادا ابو کو کہا کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، پہلے تو ہم آزادی سے جاتے تھے آسمان پر باتیں سننے کے لیے فرشتوں کی، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، پتہ نہیں کیا حادثہ ہوا ہے کہ اب ہمیں جو ہے اوپر نہیں جانے دیا جاتا۔ تو اس نے جو ہے اپنے شیطانوں کو یہ حکم دیا کہ ساری زمین میں پھیل دو اور پتہ کرو کہ وجہ کیا ہے۔ چنانچہ ان میں سے ایک گروپ جو تھا وہ آیا مکہ مکرمہ کی طرف، اور مکہ مکرمہ میں جب وہ داخل ہوا، دیکھتے دیکھتے کہ تلاش کریں کہ وجہ کیا بنی ہے، اب ہمارے راستے میں سیکورٹی کیوں آ گئی۔ تو جب وہ مکہ مکرمہ قبرستان جو ہے وہاں تک پہنچے تو دیکھا کہ راستے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر جو ہے قرآن پڑھ رہے تھے۔
وہ سارے کا سارا گروپ جو تھا وہ ایک دوسرے کو خاموش کر کے نبی علیہ السلام کی آواز سننے کے لیے بڑے باادب ہو کر جو ہے بیٹھ گئے، اور انہوں نے قرآن پاک جو ہے وہ سنا۔ یہ سورہ جن کے اندر یہ واقعہ ہے۔ تو پھر جو ہے انہوں نے جب قرآن سنا، اللہ نے ان کے دلوں میں اس قرآن کو اتار دیا، داخل کر دیا۔ جب انہوں نے اپنے دل سے، دل کی محبت سے قرآن کو سنا، قرآن نے اب ان کے دل قابو کر لیے، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے مزید ان کا جو ہے سینہ جو تھا وہ کھول دیا اپنے ہدایت کے لیے۔ جب نبی علیہ السلام خاموش ہوئے تو وہ قرآن سورہ جن میں پڑھنے آؤ کہ پھر وہ جو ہے اپنی قوم کی طرف گئے اور ان سے کہا کہ سب کے سب جو ہے ایمان لے آؤ توحید پر، یہ کفر و شرک چھوڑ دو۔ ہم نے آج ایسا قرآن سنا ہے کہ جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ہے۔ چنانچہ اس گروپ نے سارے قبیلے کو جو ہے مسلمان کر لیا، قرآن کے ماننے والے کو مان لیا۔ تو یہ ہے قرآن کے اثرات کہ جب کوئی شخص جو ہے قرآن سنتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے جب سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے دل میں قرآن کے اثرات جو ہے پیدا کر دیتا ہے۔ اب منافق سنتے تھے لیکن دل سے نہیں سنتے، دل میں جو ہے وہ ان کی دشمنی تھی قرآن سے۔ عام آدمی جو ہے جو بالکل نیوٹرل ہے، وہ بھی جب وہ قرآن سنتا ہے تو اس کے دل میں جو ہے قرآن کی وجہ سے ایک نئی تبدیلی آ جاتی ہے، لگن اور محبت آ جاتی ہے قرآن سے، اور جب وہ سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس لگن کو اور بڑھا دیتے ہیں اور قرآن پاک کے اثرات اس کے دل میں داخل کر دیتے ہیں۔ پھر وہ شخص جو ہے وہ دل قرآن کا ہی ہو جاتا ہے، پھر وہ جو ہے کلمہ طیبہ جو ہے جا کر پڑھ لیتا ہے کہ مجھے مسلمان کرنے۔ یہ واقعات آ رہے ہیں میڈیا پر، یوٹیوب پر بھی آ رہے ہیں۔ عورتیں ہیں، بڑا ترس آتا ہے ان کی باتیں سن کر بیچاریوں سے، ان کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے، ماں باپ گھر سے نکال دیتے ہیں، بہن بھائی ان کو گھر مار پیٹ کر نکال دیتے ہیں، ان بیچاریوں کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہوتی۔ آدمیوں تک کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو کسی پارک میں سو جائیں رات تو ان کی رات گزر جاتی ہے، لیکن یہ عورتوں کے لیے بڑی مصیبت، بہت پریشانی۔ اور وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، خاص طور پر عورتیں جو ہے جو کفر سے اسلام کی طرف آتی ہیں، اللہ کی قسم ہم سے بہت درجہ بہتر ہیں، ہم ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں تو ماں باپ نے کلمہ پڑھا دیا، قرآن پڑھا دیا، لیکن انہوں نے جو کوشش کی ہے، کفر کا مقابلہ کیا ہے، قرآن کا مطالعہ کیا ہے، پھر خاندان اور گھر والوں کی دشمنیاں مول نہیں ہیں، مار پٹائی جو ہے برداشت کی ہے، مار کٹائی جو ہے برداشت کی ہے، اصل قربانیاں ان لوگوں کی ہیں، وہ ہم سے بہت خوش نصیب ہیں، بہت بہتر ہے ہم سے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ فرق بیان کر رہے ہیں کہ خبیث لوگ جن کے دلوں میں کفر ہے، شرک ہے، منافقت ہے، وہ، اور طیب لوگ جو اللہ کے کلمہ توحید سے جنہوں نے اپنے دلوں کو پاک کر لیا کفر و شرک منافقت سے، یہ دونوں گروہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ نہیں کل کہہ دیجئے اے نبی سے، فرمایا ہاں وَلَوْ أَعْجَبَكَ، اور اگر یہ اچھے لگے تجھ کو کثرت الخبیث ہے، کثرت خبیثوں کی، اگر خبیثوں کی کثرت جو ہے وہ تمہیں قائل کرنے کی کوشش کرے گی، دیکھو جی یہ مولوی جو ہے یہ اکیلا ہی ہے بات کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ ہیں جس کے خلاف وہ کام الٹ کر بات کر رہے ہیں۔ یہ دیکھنے قرآن پاک کا رد، یہ شیطانی جمہوریت کا رد بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر خبیث لوگوں کی کثرت بھی ہو اور تمہیں وہ بڑی اچھی لگے کہ بہت زیادہ لوگ دوسری طرف ہیں، تو اس خباثت کو قبول نہیں کرنا، تم نے اس اکیلے شخص کی بات ماننی ہے جو اللہ کی توحید کا حق ادا کر رہا ہے۔ خبیثوں کی جو کثرت ہے جو تمہیں بڑی اچھی لگتی ہے کہ ہاں جی اتنے لوگ اس طرف، تو وہ جو ہے تمہیں
قبول نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح عیسائی جو ہے کہتے ہیں جی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں وہ آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعداد میں زیادہ ہیں، تو اسلام نے کسی موقع پر بھی تعداد جو ہے اس کو بنیاد نہیں بنایا۔ تعداد اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ اللہ تو 8ویں پارے کے پہلے رکوع میں فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تطیع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، اگر لوگوں کی اکثریت کے پیچھے چلے گا تو وہ تو اللہ کے دین سے تمہیں جو ہے گمراہ کر دیں گے۔ اور شیطانی جمہوریت کی جو ہے بنیاد وہ ہے وہ کثرت ہے، تعداد کی زیادہ ہونا ہے۔ جس کو ووٹ زیادہ مل گئے وہ کامیاب، اور جس کو تھوڑے مل گئے وہ ناکام۔ یہ اسلام اس کو نہیں مانتا۔ اسلام جو ہے کوالٹی کو مانتا ہے، کوانٹیٹی کو نہیں مانتا، تعداد کو نہیں مانتا، کوالٹی اصلیت کو مانتا ہے کہ حق کس طرف ہے۔ مکہ میں نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو تھے، حق پر ایمان لانے والے تھے، وہ آٹے میں نمک کے برابر تھے۔ پورا مکہ جو ہے باقی جو ہے ان کے خلاف تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی کثرت کو جو ہے کوئی مقام و مرتبہ نہیں دیا، اور ساتھ دیا ہے کم تعداد والوں کا۔ اور غزوات میں آپ دیکھ لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات میں صحابہ کرام کی تعداد جو تھی وہ مکہ والوں کے مقابلے میں تھوڑی تھی۔ اور دوسرے پارے میں طالوت کے واقعے میں جو ہے جب بنی اسرائیل جو ہے وہ ڈھیر ہو جاتے ہیں کہ ہم سے پانی پینے کے بعد کہ ہم سے لڑا نہیں جاتا، تو دو ایسے آدمی تھے ایمان والے جنہوں نے ان سے کہا کہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ، اور کیوں ڈرتے ہو کافروں سے؟ انسانی تاریخ کے اندر دیکھو کتنے ایسے واقعات ہیں کہ کافروں کی تعداد کے مقابلے میں ایمان والوں کی تعداد تھوڑی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے تھوڑے لوگوں کی مدد کر کے ان کو کافروں کی زیادہ تعداد پر غالب کر دیا تھا۔ یہ قرآن پاک میں ہے، دوسرا پارہ طالوت کا واقعہ، یہاں یہ آیت وہاں پر موجود ہے، اپنی آنکھوں سے پڑھ لیں۔ اللہ تعداد کو نہیں مانتا۔ تو عیسائیوں کا یہ جو دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے معجزات جو ہے نبی علیہ السلام سے زیادہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ معجزات جو ہے ان کا فیصلہ تعداد پر نہیں ہوتا، ان کا فیصلہ جو ہے صلاحیت پر ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نبی علیہ السلام کا ایک معجزہ، ساتوں آسمان پر جانا، ساتویں آسمان سے اوپر جانا، مکہ کی مسجد حرام سے راتوں رات جو ہے بیت المقدس پہنچنا، اور زمین پر جہنم کا نظارہ کرنا، پھر وہاں سے جو ہے اوپر کی منزل جو ہے ساتویں آسمان تک پہنچ جانا، اور پھر ساتویں آسمان پر جو ہے سدرۃ المنتہا، یہ سورہ نجم جو ہے 27ویں پارے اس میں پڑھ کر دیکھنے تفسیر اس کی، کہ جبریل علیہ السلام جو ہے اللہ فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کو نبی علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا، وہ جو بیری ہے، جو حد ہے کہ اس کے اوپر ابلیس اپنا اس بیرے کی حد سے اوپر فرشتے تو کیا جبریل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے، بڑے فرشتوں میں سے بھی اوپر کوئی نہیں جا سکتا، وہ جل دے گا اللہ کے نور سے۔ سدرۃ المنتہا وہ حد ہے جس حد سے اوپر جبریل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ اللہ کا نور جو ہے اس کو مخلوق برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں سورہ نجم کے اندر کہ میرے پیغمبر نے جو ہے جبریل علیہ السلام کو دوبارہ دیکھا، دوسری بار دیکھا تھا، جب ساتویں آسمان سے اوپر نبی علیہ السلام تھے، اور اوپر سے سدرۃ المنتہا کی بلندی سے جبریل علیہ السلام اپنی اصلی حالت میں نیچے اتر رہے تھے آسمان پر، ساتویں آسمان پر۔ اب یہ جو ہے معراج جس کو کہتے ہیں، یہ ایسا معجزہ ہے کہ تمام پیغمبروں کے معجزے کے مقابلے میں سب سے اعلیٰ ہے۔ اب عیسائیوں کا قرآن و سنت کا جو ہے وہ مطالعہ تو ہے کوئی نہیں، جہالت کی بنیاد پر جو ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہے وہ بڑے جو ہے تیز ترار ہو کر آتے ہیں اور پھر ٹھوس ہو جاتے ہیں۔
وہ یہی کہتے ہیں لو جی عیسیٰ علیہ السلام کو زیادہ معجزات دکھایا گیا نبی علیہ السلام کے مقابلے میں، لہٰذا ہمارا نبی جو ہے وہ آپ کے نبی سے اعلیٰ ہے۔ تو وہ گنتی کو لیتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں شیطانی جمہوریت ہے کہ جس کو ووٹ زیادہ ہوں مل جائیں وہ کامیاب، اور جس کے ووٹ تھوڑے ہوں وہ ناکام۔ اسلام یہ نہیں ہے، اسلام اس کے خلاف ہے۔ اسلام کہتے ہیں اکثرہم لا یعلمون، اکثرہم لا یشعرون، اکثرہم لا یشعرون۔ لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ جاہل ہوتی ہے، علم کوئی نہیں، شعور کوئی نہیں، عقل و شعور کوئی نہیں، زیادہ جو ہے وہ گدھے ہوتے ہیں، کوئی عقل و شعور نہیں۔ قرآن کے فیصلے یہ ہیں۔ تو قرآن جو ہے، اللہ جو ہے وہ گنتی کو نہیں لیتا، وہ صلاحیت کو لیتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا یہ معراج والا معجزہ جو ہے یہ اکیلا ہی کافی ہے، اور یہ معجزہ اتنا عظیم ہے کہ سارے پیغمبروں کے معجزات ایک پلڑے میں ڈال کر دوسرے پلڑے میں نبی علیہ السلام کا یہ معراج والا معجزہ ڈال دیں تو یہ پھر بھی یہ بھاری ہوگا۔ تو اللہ جو ہے وہ مقدار کو نہیں لیتا، وہ صلاحیت کی بنیاد پر جو ہے فیصلے کرتا۔ طالوت کا فیصلہ یہی کیا تھا کہ وہ جو ہے وہ قوم کے سردار بنی سے کہنے لگے ہم مالدار ہیں، ہمیں ساری دنیا جانتی ہے، ان کو تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، یہ تو غریب آدمی ہے۔ اللہ نے کہا تمہارا معیار اور ہے، میرا اور ہے۔ اس کے پاس جو صلاحیت ہے اللہ کے آسمانی دین کی، حقیقی دین کی، وہ تم میں سے سب سے زیادہ ہے۔ اللہ صلاحیت بیان کر رہا ہے کہ طالوت کو میں اس لیے بادشاہ بنا رہا ہوں تمہارا، بے شک اس کے مال و دولت نہیں ہے، بنگلے کوٹھیاں کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے پاس جو دولت ہے اللہ کے آسمانی علم کی، وہ تم میں سب سے زیادہ جو ہے تم سے سب سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ وہ جو ہے تم سے زیادہ بہتر ہے آسمانی علم کے ذریعے۔ اور یاد رکھیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر ہے وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا ہے پھر آگے لوگوں کو سکھاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے تعداد نہیں کہا کہ جو لوگوں کی زیادہ تعداد کو اپنے پیچھے لگا لیتا ہے وہ بہت بڑا ہے، نہیں، فرمایا جو اللہ کا قرآن سیکھتا ہے پھر لوگوں کو سکھاتا ہے، خیرکم، وہ تم میں سے سب سے بہتر ہے۔ تو یہ جو صلاحیت ہے، دینی صلاحیت، اللہ کے رسول کے ہاں یہ اس کی بنیاد، یہ اس کی قدر و قیمت ہے، یہ اعلیٰ ہے۔ دین کی صلاحیت جس کے پاس ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، خواہ گنتی میں تھوڑے لوگ ہوں دین والے، اور مقابلے میں کافر منافق مشرک جو ہے کروڑوں لاکھوں اربوں ہوں، تو وہ سب کے سب جو ہے وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کا جو معراج کا معجزہ ہے اس کے مقابلے میں تمام پیغمبروں کے تمام معجزے جو ہے اکٹھے کر لیے جائیں تو نبی علیہ السلام کے ایک معجزے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طرح وہ صحابی جس نے اپنی نظروں سے نبی کریم علیہ السلام کا ایمان کی حالت میں چہرہ مبارک دیکھا، خالص ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک جو ہے محبت سے، عقیدت سے، لگاؤ سے دیکھا، اور نبی علیہ السلام کے پر ایمان کی حالت میں اگلے جہان گیا، وہ صحابی سب صحابہ میں سے سب سے نچلے درجے پر ہے، لیکن وہ اتنا خوش نصیب ہے کہ اس کو نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک دیکھنا نصیب ہوا، اور وہ صحابہ کی فہرست میں شامل ہو گیا۔ وہ ادنا سا صحابی جو ہے ایک پلڑے میں ڈال دیں، اور قیامت تک کی انسانیت صحابہ کرام کے بعد جتنی بھی مخلوق ہے، بڑے بڑے علماء ہیں، بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن وہ صحابیت کے درجے سے محروم ہیں، سارے کے سارے وہ صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ جس نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کے چہرہ مبارک کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا، وہ ساری دنیا سے جو ہے وہ خوش نصیب ہے اور اعلیٰ ہے، خوش قسمت ہے۔ جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کے
چہرہ مبارک کا جو ہے ایمان کی حالت میں جو ہے زیارت نہیں کی، چہرہ مبارک نہیں دیکھا۔ یہ فرقوں کے مولوی جو ہے جھوٹ بول رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی میں جو ہے وہ نبی علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، رات کو میں نے کھانا کھلایا، میں نے ٹکٹ ان کو خرید کر دیا، پھر ہوائی جہاز پہ ان کو بٹھانے کے لیے ایئرپورٹ۔ اللہ کی قسم 1 to all 0 بالکل جھوٹ ہے۔ یہ جھوٹ کے ذریعے اپنی جو ہے وہ شان بڑھانا چاہتے ہیں، فضیلت کرنا چاہتے ہیں، بالکل 100% جھوٹ ہے۔ یہ جھوٹ بول کر سب کچھ کریں۔ اور پھر کراچی کے 2 مفتی ہیں، میں نے ان کے خلاف مضمون لکھا ہے اور یوٹیوب پر ہے میرا، مفتی طارق ہے اور دوسرا جو ہے وہ تقی عثمانی ہے۔ انہوں نے بھی جھوٹ بولا ہے کہ جی نبی علیہ السلام ہمارے خواب میں آئے۔ تو میں نے اپنے مضمون میں یہ کہا ہے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ جو لوگ جنہوں نے فرقے بنائے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فرقوں کی کسی بات کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، آپ کا تعلق واسطہ ان کی کسی بات کے ساتھ نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام کس خوشی میں جو ہے ان کی زیارت کرواتے ہیں ان کو اپنی خوابوں میں آ کر، کس خوشی میں؟ کیا انہوں نے تو اسلام کے مخالف فرقے بنا لیے، انہوں نے تو اللہ کے قرآن کے خلاف فرقے بنا لیے ہیں۔ اور یہ تقی عثمانی جو ہے کراچی کا، میں نے 2 دفعہ اس کا جو ہے اسے سنا ہے یوٹیوب پر۔ وہ کسی کو کہہ رہے کہ فلاں سورت جو ہے وہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کو جو ہے پی لو تو بلڈ پریشر جو ہے کبھی مرتے دم تک بلڈ پریشر نہیں ہوگا۔ اب اس بیچارے کو جو ہے جعلی مفتی کو اتنا نہیں پتہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے پینے کی چیزوں پر پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کو جو ہے نہ وہ قرآن کو مانتا ہے نہ حدیث کو مانتا ہے، لیکن لوگوں کو جو ہے اپنی جو ہے وہ اعلیٰ شان بیان کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام میری زیارت میں آئے تھے، لہٰذا میں بہت اونچا ہو گیا ہوں۔ اور اس کو بیچارے کو اتنا نہیں پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے حدیث مبارک میں امت کے مسلمانوں کو یہ فرمایا ہے کہ کھانے پینے کی چیز میں پھونک نہ ماری جائے، پھونک گندی ہوتی ہے۔ اور سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ چونکہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے اندر سے نکلتی ہے وہ گندی ہوتی ہے، اس لیے کسی بھی کھانے پینے کی چیز پر جو ہے سائنس بھی کہتی ہے، اس کو تائید کرتی ہے، لیکن وہ مفتی بنا ہوا ہے۔ فلاں سورج جو ہے اس کو میں نے 2 دفعہ سنا، اس کو فلاں سورج جو ہے اس کو پڑھ کر جو پانی پر دم کر کے اس کو پلا دو، قیامت تک جو اس کو جو ہے جب تک زندہ ہے اس کو بلڈ پریشر نہیں پھر ہوگا۔ تو پتہ اس کو یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے پھونک مارنے کو حرام قرار دیا۔ آپ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر ندی پر بیٹھ کر پانی جو چل رہا ہے ندی میں اس پر بیٹھ کر وضو کرتے ہو تو پانی جو منہ کے کڑی کرتے ہو نا اس کو ندی میں نہ پھینکو، اس کو ندی سے باہر پھینکو، منہ کے پانی کو۔ یہ بھی حدیث ہے۔ اس بیچارے کو پتہ نہ قرآن کا پتہ نہ حدیث، مفتی جی مجھے نبی علیہ السلام نے کی زیارت ہو گئی ہے، مجھے نبی علیہ السلام نے پیغام بھیجا ہے۔ کیا پیغام بھیجا کہ مسلمان جو ہے تباہ ہو جائیں گے؟ وہ تو پہلے ساری دنیا کو پتہ ہے مسلمان تباہ ہو رہے ہیں، تو نے کون سی نئی بات کی ہے بھائی؟ اور جھوٹ، مجھے نبی علیہ السلام نے پیغام بھیجا، سب جھوٹ چل رہا ہے ان فرقوں کا۔ اور ان کے جھوٹ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری لوگ عزت کریں کہ ہم بہت اونچے مقام پر پہنچ گئے جھوٹ کے ذریعے۔ تو جو قرآن و حدیث کو جانتے ہیں نا وہ تمہارے جھوٹ پہ ایمان نہیں لائیں گے، جتنا مرضی جھوٹ بولنا ہے بول لو۔ جاہل لوگ جو ہے وہ تو ٹھیک ہے عقیدت آپ کے ساتھ رکھتے ہیں، وہ تو مان لیں گے، لیکن قرآن و سنت کو جو جاننے والے ہیں وہ آپ کے جھوٹ کو کبھی بھی سچ نہیں مانیں گے۔ فرمایا کہ اگر تمہیں خبیث لوگوں کی، ناپاک لوگوں کی کثرت جو ہے وہ کتنی بھی اچھی لگے، پھر بھی جو ہے وہ پاکیزہ چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پاک ہی ہوتا ہے، ناپاک ہی ہوتا ہے۔ گلاس ایک پانی کے اندر ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دو وہ سارے کا سارا حرام ہو جائے گا۔ اور جو مکمل طور پر خبیث ہو، ناپاک ہو، کفر و شرک اور منافقت کی وجہ سے، اس کی تو
کوئی ہے جو جو ہے جس کے جسم کے جو ہے وہ پاک ہو ہی نہیں سکتی، نہ اس کی زبان پاک، نہ آنکھیں، نہ کان، نہ دل دماغ، کچھ بھی پاک نہیں اس کا، سب ناپاک۔ فرمایا کہ فتق اللہ، پس ڈر جاؤ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کے حکموں کو دل سے مانو، اپنی من مرضی کے دعوے جھوٹے نہ کرو، لوگوں کو گمراہ نہ کرو، ڈر جاؤ اللہ سے، تم نے حساب دینا ہے، اور جن کو تم گمراہ کرو گے وہ سارے تمہارے کھاتے میں پڑ جائیں گے قیامت کے دن۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یحملون اثقالہم واثقال مع اثقالہم، جن بدبختوں نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، قیامت کے دن جو ہے وہ بدبخت اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جن کو گمراہ کیا ان کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ ان کا حساب ان کو دینا پڑے گا جو گمراہ کر رہے ہیں، اور اس کی معافی نہیں ہے، اس کی معافی دوسرے پارے میں اللہ نے فرمائی ہے کہ جن کو گمراہ کیا جب تک ان کو پٹڑی پر دوبارہ نہیں چڑھاؤ گے، گمراہی دور کر کے ان کی اصلاح نہیں کرو گے، تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اگر ایک بندہ بھی تمہارا گمراہ رہ گیا دنیا میں تو تمہاری توبہ نہیں قبول ہوگی۔ جس کو گمراہ کیا پہلے اس کی اصلاح کرو، اس کو پٹڑی پہ چڑھاؤ، پھر اللہ سے معافی مانگو، وہ معاف کر دے گا، ورنہ نہیں۔ فرمایا فتق اللہ، ڈر جو اللہ سے، یا اولی الالباب، اے خاص عقل والو، الالباب خاص عقل، جو اپنی عقل کو اللہ کے دین میں خرچ کرتے ہیں، قرآن پہ خرچ کرتے ہیں، کہ پڑھیں سمجھ کر کے قرآن کہتا کیا ہے، پھر اس پہ عمل کرتے ہیں، وہ خوش نصیب ہیں، وہ ہیں اولی الالباب خاص عقل۔ اولی کے معنی والے، الالباب خاص عقل، خاص عقل والے، خاص عقل مند وہ لوگ ہیں جو اللہ کے آسمانی دین کو سمجھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی چاہتے ہو تو ایک کام ہے کہ اللہ کا خوف اپنے دل میں بسا لو، جب بھی کوئی برا کام سامنے آئے، بری بات، بے حیائی سامنے آئے تو اس سے دور بھاگو۔ حیا جو ہے اس سے لفظ نکلا ہے حیون، حیون کہتے ہیں بہت بڑے سانپ کو، کہ جس طرح بہت بڑے سانپ کو دیکھ کر انسان جو ہے وہ دوڑ لگا دیتا ہے کہ یہ مجھے، اگر اس نے مجھے ڈس لیا یہ تو مجھے نہیں چھوڑے گا، اپنے جسم میں مجھے لپیٹ لیا تو مجھے یہ مار دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے نا، جب پہلی دفعہ کوہ طور پہ گئے ہیں، شعیب علیہ السلام کے گھر سے مصر کی طرف چلے ہیں تو کوہ طور کے برابر ان کو آگ نظر آئی، وہاں گئے تو موسیٰ علیہ السلام سے، میں مختصر کر دوں ٹائم ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے کہا تو تمہارے ہاتھ میں کیا؟ جی سوٹی ہے، لاٹھی ہے، اس سے پتے جھاڑتا ہوں اور بھی کوئی کام کا ٹیک لگا لیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اس کو زمین پہ پھینکو، پھینکا تو بہت بڑا سانپ ہو گیا، بن گیا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس سانپ کو دیکھ کر دوڑنا شروع کر دیا، بھاگنا شروع کر دیا کہ یہ بہت بڑا سانپ جو ہے یہ تو مجھے گھیر لے گا، چھوڑے گا نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ واپس آ جا، ارجع، واپس آ جا، ڈرنا، سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، ہم عنقریب اس کو جو ہے اس کی پہلی شکل یعنی لاٹھی میں ہم تبدیل کر دیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو میرے پاس جو ہے پیغمبر ڈرا نہیں کرتے، پیغمبروں کو کسی کا بھی سوائے اللہ کے ڈر نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈر گیا، اللہ کے سامنے حساب و کتاب سے ڈر گیا، اللہ اس کو 2 جنت عطا فرمائے گا۔ اور جس کے آنکھوں سے آنسو بہہ گئے اللہ کے خوف کی وجہ سے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔